الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی میری کچھ ویڈیوز جو کہ میں نے حرکات پہ کی کہ حرکات کتنی ہیں. حرکات 9، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ تھی حرکات. اور میں نے اپنی ویڈیوز میں سٹارٹ کیا علامات کو. ٹھیک ہے، علامات کچھ اس طرح کی ہیں. یہ دیکھیے، جزم، شد، بڑی مد اور چھوٹی مد. جس میں سے جزم کی ویڈیو میں نے آپ کو بنا کر بھیجی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جزم کا کیا مقصد ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. جزم کا مقصد بھی کچھ یہی ہے کہ یہ اپنے پچھلے حرف کے ساتھ اگلے حرف کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے، اور شد کا بھی یہی مقصد ہے. لیکن شد کا کچھ یہ طریقہ ہے کہ ہم نے شد کو 2 بار پڑھنا ہے. شد والے حروف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے، یہ یہاں پہ آپ کو جوائن کر کے بتایا گیا کہ حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اس کی پھر حرکت کو پڑھنا ہے. اور ہم نے یاد رکھیں، یہ کوشش کرنی ہے کہ جو شد سے پیچھے والی حرکت ہے، جو آپ کی سائن ہے، اس کو آپ نے پرولونگ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا. حمزہ زبر آ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، فوراً سے اس کو جوائن کرنا ہے. جیسے را زبر با، رب، حمزہ زبر لام، ال، آل نہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے رب ہے نا، رابو نہیں کرنا، اس کو ہم نے پرولونگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، شد والا حروف اپنے جو ہے 2 ٹائم ہم نے پڑھنا ہے اور تھوڑا سختی رکھنی ہے. جیسے آپ کو اس ایکسرسائز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ آپ کو واضح کیا گیا کہ شد والا حروف کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک مشق ہے، شد کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، 3 شوشوں والا جو یہ شد ہے، اس کو آپ نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے سختی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں جیسے کہ میں نے جزم میں آپ کو واضح کیا کہ جزم میں 5 حروف ایسے ہیں کہ جن پہ جزم سائن آئے تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، آپ نے اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. تو یہاں پہ بھی تقریباً وہی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے جزم والے جو قلقلہ والے حروف ہیں ان کو تھوڑا سختی سے پڑھے گا. جیسے یہ دیکھیے، میم زبر دال مد، اگر ہم اس کے توڑ کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے ہم نے اس پہ قلقلہ کی آواز نکالنی ہے، پھر ہم نے اس کی حرکت کی آواز نکالنی ہے. مد، مد، یہ دیکھیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قلقلہ کے حروف کے علاوہ والے حروف ہیں ان پہ صرف ہم نے ہلکی سی سختی رکھنی ہے، کیونکہ شد والے حروف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، مد ظل. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، جان ولا، یہ اس طریقے سے. شد والے حروف کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت دھیان سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ ذرا سی بھی اس میں مسٹیک کریں گے یا ذرا سی بھی کوئی تاخیر کریں گے تو آپ اپنے ایک حرف کو اس میں سے ڈراپ کر دیں گے. اب دیکھیے، جیسے یہ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی قاعدہ لے لیں، آپ کہیں سے بھی آپ شد والا نکال کے آپ ایک بار ضرور پریکٹس کیجئے، اپنی ریپیٹیشن میں لائیے. میں نے قرآن پاک پڑھنے کے جو حقوق شروع میں بتائے تھے وہ کیا تھے، اس میں یہی تھے کہ آپ نے ان کے حرف کو، مخارج کو دھیان سے پڑھنا ہے، حرف کو حرف سے نہیں بدلنا. سین کا صاد، سا یا تا کا طا، اس طرح سے ہم نے حروف کی ادائیگی مخارج کے لحاظ سے بہترین کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو حقوق میں سے یہ بھی ہے ایک حقوق کہ آپ نے ریپیٹیشن کرنی ہے، آپ نے ضرور اس کی دہرائی کرنی ہے. اب دیکھیے، جیسے یہاں پہ یہ لفظ ہیں ہمارے پاس شد والے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھنے ہم نے، غصواتن، دعن، یعنی پہلے ہم نے سمجھے کہ جوڑنا ہے، جوائن کرنا ہے، پھر ہم نے اس کو دوسری بار آواز نکالنی ہے. معلم، مطہراتن، قوی، یطوف،
ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم تیزی سے پڑھ جائیں یتوفا تو ہم اس میں جو ہے وہ غلطی کریں گے، ہم ایک حرف کو، ایک لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے. اب دیکھیں جو ہمارے غنہ والے حروف ہیں وہ میں نے آپ کو واضح کیا کہ غنہ کے 2 حرف تھے، نون اور میم. اگر نون اور میم پہ شد آ جائے تو آپ نے غنہ سے پڑھنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. اب یہ لفظ دیکھیے جنتن، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا اگر میم پہ ہماری آ جائے، شد آ جائے تو اس کو بھی آپ نے غنہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی حروف کو تھوڑا سا سختی سے پڑھیے، اور قلقلہ کے حروف کو بھی تھوڑی سختی آئے گی، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہے شد کے ایکسرسائز. آپ نے بہت دھیان سے اس کو پڑھنا ہے اور اس میں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے پڑھیں، کیا ہم اپنی روٹین رکھیں. جیسے کہ یہ دیکھیں ایک اور قاعدے میں آپ کو شد کا بتا دوں کہ یہ دیکھیں جیسے اک، ام، امی، امو، ان، انی، انو، او، اوی، اوو، اہ، اہی، اہو، اع، اعی، اعو، ای، ای، ایو. یہ دیکھیے ٹھیک ہے. کچھ اس طرح سے آپ اپنی پریکٹس میں رکھیے. اب یہاں کچھ آپ کے پاس حروف ہے ایک اور شد والے، کہ جو 2 حروف کو ملا کر بھی ہم کیسے پڑھیں، ایک حروف پہ شد آ جائے کیسے پڑھیں. خدا را کوشش کریں کہ آپ نے اپنی تجوید کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. یہ قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں، یہ تمام افضل العلوم میں سے بہترین ہمارا ایک علم ہے، ہماری بہترین اللہ کی کتاب ہے جو ہم مسلمانوں پہ نازل ہوئی، اور ہم نے اس کو خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تو پھر آئیے ہم سیکھیں، ہم سمجھیں کہ کون سے حروف کو کیسے ادا کرنا ہے. میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ سب کو کچھ ایسے رولز بتا دوں کہ چلیں آپ اگر ان کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں تو آپ کا قرآن پاک پڑھنے کا انداز بہتر ہو جائے گا. اب جیسے دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے، اب مد اور چھوٹی مد ہماری علامات میں سے آتی ہے، میں ان کو بعد میں ڈیفائن کروں گی، لیکن یہاں شد پہ آپ دھیان رکھیے. حد اللہ، ٹھیک ہے. عم، قدر، خیر نزلا، من یفسد، ٹھیک ہے. عین یشرب، اس طریقے سے. تو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے شد والے حروف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. پلیز آپ نے شد سے جو پریویس لیٹر کا آپ کا حرکت ہے اس کو پرولونگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بالکل آپ نے جو ہے وہ اس کو نرمی سے جو اس کی حرکت ہے، اور اسی طرح آپ نے ادا کرنی ہے کہ جو زبر زیر پیش آ گئی، ٹھیک ہے. اور اسی میں شد میں آپ دھیان رکھیے گا نون اور میم پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک شد، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کوشش کر رہے ہوں گے. اگر نہیں تو میری تمام ویڈیوز کو اچھے طریقے سے دیکھیے، سنیے اور سمجھیے کہ ہم نے کیسے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اللہ